بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے اور یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یاجوج و ماجوج دنیا میں کیا تباہی کریں گے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ احادیث اور روایات کے مطابق اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اہل ایمان کے ساتھ موجود ہیں اور یاجوج و ماجوج نے دیوار میں شگاف کر کے دنیا میں آنے کا راستہ بنا لیا ہے۔ وہ اس قدر خوفناک اور خطرناک ہوں گے کہ ان کے چہرے ایسے دکھائی دیتے ہوں گے جیسے تلوار کی ڈال کا رخ، یعنی ان کے چہرے چپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ دنیا میں آ رہے ہوں گے تو ان کا گزر ایک جگہ سے ہوگا جس کا نام ہے بحیرہ طبریہ، اور یہ وہاں کا پانی پینا شروع کر دیں گے۔ سامعین، یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بحیرہ طبریہ سمندر کا ایک حصہ ہے اور اس کی چوڑائی 10 میل سے زیادہ کی ہے۔ تو جب یاجوج و ماجوج وہاں سے گزر کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچیں گے تو انہوں نے اس کا پانی پی پی کر اسے خشک کر دیا ہوگا، اور اس منظر کو دیکھنے والے حیرت سے ایک دوسرے سے کہیں گے، ارے یہاں دیکھو، ابھی تو یہاں ریت دکھائی دے رہی ہے، یہاں تو سمندر ہوا کرتا تھا۔ اور پوری دنیا میں یاجوج و ماجوج لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ ابھی یاجوج و ماجوج کا سفر جاری ہوگا یہاں تک کہ وہ دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے پاس پہنچیں گے جس کا نام ہوگا کوہ خبر۔ اب یاجوج و ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے پوری دنیا فتح کر لی اور دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ چنانچہ اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر یہ انتہائی تکبرانہ مغرورانہ انداز میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی ٹھہر نہ سکا، ہم نے تو سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو اب ہر جانب خاموشی ہوگی، اور جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو یاجوج و ماجوج میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں میں تو ہم نے سب کو تاہو بالا کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا، سب کو مار دیا ہے۔ کہیں گے ہاں، مگر ایک بات ہے، زمین والوں کو تو تاہو بالا کر دیا ہے لیکن آسمانی مخلوقات بھی تو ابھی ہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا ہم آسمانی مخلوقات کو بھی زیر کر سکتے ہیں؟ زمین والوں میں تو کچھ نہیں بچا۔ جب یہ باتیں ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوں گے تو ان کا سردار ہنس کر ان سے کہے گا، ہاں کیوں نہیں، چلو اب ہم سب اپنے تیر کمان آسمان کی طرف کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے مطابق اب وہ آسمانی مخلوقات سے مقابلہ کرنے چلے ہیں۔ منظرنامہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کا سردار تمام گروہ کو جمع کرے گا اور فضا میں ہر جانب نعرے بلند ہوں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو نہیں چھوڑا، اب نعوذ باللہ آسمانی مخلوق کو نہیں چھوڑیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا سارا گروہ نعرہ بازی کرتے ہوئے اپنے تیر آسمان کی طرف برسانا شروع کر دیں گے۔ جب ان کی کثیر التعداد فوج نعرہ بازی کرتے ہوئے آسمان پر تیر برسائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے تیر جو وہ آسمان کی طرف برسا رہے تھے خون آلودہ ہو کر واپس زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ خون آلودہ تیر واپس آتے دیکھیں گے، یہ دیکھتے ہی یاجوج و ماجوج کی صفوں میں جشن شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کے ساتھ تو جو کرنا تھا کر دیا، اب دیکھو یہ تیر خون آلودہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ یاجوج و ماجوج جشن منا رہے ہیں، جبکہ جو اہل ایمان کوہ طور پر ہیں وہ انتہائی پریشان اور بھوک کا شکار ہیں۔ کوہ طور پر اہل ایمان کا یہ حال ہوگا کہ وہ انتہائی بھوک کا شکار ہوں گے، اور وہ خوراک کی قلت اور بھوک میں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ حدیث کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بیل کے سر کی قیمت 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اب آئے گی فیصلے کی گھڑی۔ اس مشکل صورتحال میں پھر اہل ایمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی تباہی و بربادی کے لیے تمام اہل ایمان یکجا ہو کر خلوص دل کے ساتھ دعا کریں گے۔ اہل ایمان مضطرب ہو کر جب یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نیست و نابود کر دے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ذرا تصور کیجئے،
وہاں اہل ایمان دعا کر رہے ہیں اور وہاں یاجوج و ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں اللہ کے حکم سے ایک ایسا کیڑا پیدا ہو گیا جو ان کی موت کا باعث بننا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کیڑے یا وائرس کی وجہ سے جو جہاں جہاں کھڑا ہوگا اپنی جگہ پر گرنا شروع ہو جائے گا اور مرنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لمحے پہلے یہ منظر تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو خون آلودہ تیر واپس آنے کی وجہ سے مبارکباد دے رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ زمین والوں کے بعد نعوذ باللہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب انہی یاجوج و ماجوج کا ان کیڑوں کی وجہ سے اپنا خاتمہ شروع ہو گیا۔ وہاں پہاڑ پر اہل ایمان حیران ہوں گے کہ یہ کیسی صورتحال ہے کہ کچھ لمحوں پہلے فتح، جیت اور نعروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، مگر اب رونے چیخنے کی آوازیں اور موت کے خوف سے بچنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب منظرنامہ مزید بدل جائے گا۔ وہ چیخ و پکار کی آوازیں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گی اور فضا میں وحشت ناک خاموشی چھا جائے گی۔ ہر طرف ہو کا عالم ہوگا۔ اب اس خاموشی کی وجہ سے حیرت زدہ اہل ایمان جو کوہ طور کے پہاڑ پر موجود ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ کوئی ہے کہ جو نیچے کی طرف جائے اور معلوم کرے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو پہلے جشن تھا، پھر سوگ تھا اور اب خاموشی ہو گئی، معلوم کرو کہ ہوا کیا ہے۔ بس پھر اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ نیچے ہوا کیا ہے، مگر جو اہل ایمان نیچے جا رہے ہوں گے وہ دل میں یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم زندہ نہیں بچنے والے، کیونکہ یاجوج و ماجوج جیسی خوفناک مخلوق نیچے جو موجود ہے۔ حیرت اور خوف میں مبتلا جب وہ لوگ نیچے اتریں گے تو دیکھ کر مزید حیران ہو جائیں گے۔ جب وہ کچھ یاجوج و ماجوج کی لاشیں دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے تو آگے اور لاشیں ہوں گی، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جائیں گے یاجوج و ماجوج کی لاشیں دیکھتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے کہ ہر طرف یاجوج و ماجوج کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ تمام یاجوج و ماجوج مر گئے تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ لوگوں، پہاڑ سے نیچے آؤ اور یہ منظر دیکھو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کا تو خاتمہ ہو گیا۔ پہاڑ پر موجود لوگ یہ بات سن کر شدید حیرانگی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، نہ ہی آسمان سے کوئی آگ برسی اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق آئی، تو یہ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ کیسے ہو گیا۔ پھر جب انہیں یقین آ جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ کر کر پہاڑ سے نیچے آنا شروع کر دیں گے، اور جب وہ یہ منظر دیکھیں گے تو ان کے درمیان خوشی کی لہر دوڑے گی کہ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس وقت روئے زمین پر لاشیں اس قدر بکھری ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اب پھر اہل ایمان دعا کریں گے کہ اے اللہ، تو نے تو بہت رحم و کرم کیا، یاجوج و ماجوج سے نجات دلوائی، انہیں نیست و نابود کیا، لیکن اے اللہ، اس نئی مصیبت سے ہمیں نجات دلا۔ ہم تو زمین پر سفر بھی نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ لاشیں بکھری ہیں۔ اہل ایمان یہ دعا کریں گے کہ ایک دفعہ پھر منظرنامہ بدلے گا کہ وہ دیکھیں گے آسمان سے بڑے بڑے پرندے غول کی شکل میں آ رہے ہیں اور ان کی ساکھ بہت غیر معمولی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوں گے، کچھ پریشان ہوں گے اور کچھ یہ گمان کریں گے کہ اب یاجوج و ماجوج کے بعد کوئی نئی چیز شروع ہو گئی ہے۔ روایات کے مطابق وہ پرندے اس قدر غیر معمولی ساکھ کے حامل ہوں گے کہ ان کی گردنیں اتنی لمبی اور موٹی ہوں گی جیسے اونٹوں کی ہوتی ہیں۔ ابھی اہل ایمان اندازہ ہی لگا رہے ہوں گے کہ اتنے میں وہ دیکھیں گے ہزاروں پرندوں نے آسمان پر پھیلنا شروع کر دیا اور وہ زمین پر غوطے لگا رہے ہیں، اور وہ پرندے اپنے پنجوں سے یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر کی جانب جانا شروع کر دیں گے۔ بس اسی لمحے اہل ایمان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پرندے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہیں، اور یہ پرندے یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو ہٹانے کے لیے رب کائنات کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ یاجوج و ماجوج کی آخری لاش تک وہ پرندے انہیں اٹھا کر سمندر کی جانب لے جاتے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ پرندے اس دنیا میں دوبارہ دکھائی نہ دیں گے اور نہ ہی کبھی پہلے دکھائی دیے تھے۔ اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے
سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اب اہل ایمان دوبارہ اللہ کے حضور دعا کریں گے، گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کریں گے، یا الہ، آپ نے کرم کیا، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ کیا، اے رب دو جہاں، آپ نے بہت احسان کیا۔ ان کی لاشیں بھی چلی گئیں، اب اس تعفن سے بھی رہائی دلوا دیں۔ دعا مقبول ہوگی اور آسمان پر بادل لائیں گے، ہر جانب تیز بارش ہوگی۔ وہ بارش اس قدر تیز ہوگی، روایات کے مفہوم کے مطابق، کہ جہاں ایک طرف ان کے خون اور چربی کی گندگی بارش کی وجہ سے صاف ہوگی، وہاں دوسری جانب بارش کی وجہ سے زمین بہت زیادہ زرخیز ہو جائے گی، کہ اس وقت جو انار اگیں گے وہ اس قدر بڑے بڑے ہوں گے کہ انسان اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے، اور چوپائے اس قدر زیادہ دودھ دیں گے کہ جو دودھ ایک انسان پیتا تھا وہ پورا قبیلہ سیر ہو کر پی سکتا ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کے ہتھیاروں کا کیا ہوگا؟ احادیث کے مفہوم کے مطابق اب اہل ایمان یاجوج و ماجوج کے ہتھیاروں کا جائزہ لیں گے کہ وہ ہتھیار اس قدر زیادہ ہوں گے، 7 سالوں تک ان ہتھیاروں کو بطور ایندھن استعمال کریں گے، اور پھر بھی وہ ہتھیار ختم نہیں ہوں گے۔ دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور یاجوج و ماجوج کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، مگر ابھی بھی قیامت کی بہت سی نشانیاں باقی ہیں۔